کیا آپ کبھی ایسی صورتحال میں رہے ہیں جہاں آپ کو لگا ہو کہ خدا دور ہے یا شاید خاموش ہے؟ شاید آپ نے سوچا ہو کہ کیا وہ اب بھی سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، خاص طور پر جب زندگی بے ترتیب محسوس ہو رہی ہو۔ تو آج کی کہانی آپ کے لیے ہے۔ حزقیل کی کتاب میں ہم ایک ایسے شخص سے ملتے ہیں جو جلاوطنی کی حالت میں رہ رہا تھا، اپنے گھر سے بہت دور، ایک ایسی تہذیب میں جو خدا کی عزت نہیں کرتی تھی۔ اور پھر بھی اس سب کے بیچ میں خدا نے ایک زبردست طریقے سے اپنی موجودگی ظاہر کی۔ آج ہم جس بنیادی حقیقت کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے: خدا خود مختار، مقدس اور ہر حال میں موجود ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اور وہ ہمیں وفادار رہنے کی دعوت دیتا ہے، چاہے صورتحال کتنی ہی کٹھن کیوں نہ لگے۔ آئیے حزقیل کے حیرت انگیز خواب سے آغاز کرتے ہیں جو پہلے باب میں بیان ہوا ہے۔ ذرا یہ منظر تصور کرے، حزقیل کباڑ دریا کے کنارے بیٹھا ہے، یروشلم سے بہت دور، کہ اچانک آسمان کھل جاتے ہیں اور وہ خدا کے جلال کا ایک خواب دیکھتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک بگولا اٹھا، آگ کے شعلوں والے مخلوق جن کے کئی چہرے تھے، پہیوں کے اندر پہیے تھے، اور ان سب کے اوپر ایک تخت تھا جس پر ایک انسان جیسی شکل بیٹھی تھی جو قوس و قزح کی طرح روشنی پھیلا رہی تھی۔ یہ خواب نہایت پر اثر ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خدا کی عظمت اور اس کی خود مختاری کی زبردست یاد دہانی بھی ہے۔ حزقیل جس خدا کو دیکھتا ہے وہ نہ وقت کا پابند ہے، نہ جگہ کا، اور نہ ہی انسانی سمجھ بوجھ تک محدود ہے۔ بات یہ ہے، وہ مقدس ہے، سب سے بالا تر ہے، اور پھر بھی اپنی مخلوق کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اور یہاں ایک حیرت انگیز بات ہے، یہ رؤیا ہمیں یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ عبرانیوں 1:3 میں لکھا ہے کہ یسوع خدا کے جلال کی روشنی اور اس کی ذات کا عین عکس ہے۔ تو پرانے عہد نامے میں بھی ہم اس مسیحا کی جھلک دیکھتے ہیں جو خدا کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے آنے والا تھا۔ پورے طور پر، لیکن یہ رؤیا صرف خدا کی قدرت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس کی موجودگی کے بارے میں بھی ہے۔ جلاوطنی میں بھی خدا حزقیل کے ساتھ تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے جسے ہم آج بھی تھام سکتے ہیں۔ چاہے ہم کہیں بھی ہوں، چاہے ہمارے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا جلال شاید بگولے میں ظاہر نہ ہو، لیکن اس کی موجودگی اتنی ہی حقیقی ہے۔ اب دوسرے باب میں خدا حزقیل کو نبی بننے کے لیے بلاتا ہے، لیکن یہاں ایک مشکل بات ہے، وہ حزقیل کو ایک باغی قوم کے پاس بھیج رہا ہے جو شاید اس کی بات نہ سنے۔ خدا فرماتا ہے، چاہے وہ سنے یا نہ سنے، وہ جان لیں گے کہ ان کے درمیان ایک نبی آیا تھا۔ یہ ایک مشکل ذمہ داری ہے، لیکن خدا حزقیل کو کامیاب ہونے کے لیے نہیں بلاتا، وہ اسے وفادار رہنے کے لیے بلاتا ہے۔ اور یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ لوگ خدا کے پیغام پر کیسے رد عمل دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اطاعت کریں اور سچائی کو بانٹیں اور نتائج خدا پر چھوڑ دیں۔ تیسرے باب میں خدا حزقیل کو ایک طومار کھانے کے لیے دیتا ہے۔ یہ ایک عجیب منظر ہے لیکن بہت طاقتور بھی ہے۔ طومار خدا کے کلام کی نمائندگی کرتا ہے، اور حزقیل سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسے اپنے اندر جذب کرے اس سے پہلے کہ وہ دوسروں سے بات کرے۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے، طومار کا ذائقہ میٹھا ہے۔ اگرچہ اس میں فیصلے کے پیغامات ہیں، پھر بھی یہ اچھا ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم خدا کی سچائی دوسروں تک مؤثر طریقے سے نہیں پہنچا سکتے اگر ہم نے پہلے خود کو اس سے تبدیل نہ کروایا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کلام مقدس کو اچھی طرح سمجھیں، اسے اپنے دل و دماغ پر اثر انداز ہونے دیں، اور پھر اسی گہرے یقین سے بات کریں۔ حزقیل کو اسرائیل کے لیے نگہبان بھی مقرر کیا گیا ہے۔
तीसरे बाब की आयत 16 से 21 में खुदा वाज़े तौर पर बताता है कि हज़क एल का किरदार लोगों को उनके गुनाहों के नताइज से खबरदार करना है। अगर वो उन्हें खबरदार नहीं करेगा तो उससे बाज़ पर्स की जाएगी। ये हमारे लिए भी एक संजीदा याद दहानी है। ईमानदार होने के नाते हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम सच बोलें, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हम खामोश नहीं रह सकते जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग तबाही की तरफ जा रहे हैं। हमारी मोहब्बत हमें मजबूर करे कि हम उन्हें खबरदार करें, चाहे वो सुनना ना चाहें। अब छठे और सातवें बाब में हम खुदा के इंसाफ की हकीकत देखते हैं। इसराइल ने बुत प्रस्ती इख्तियार कर ली थी और खुदा उसे मजीद बर्दाश्त करने वाला नहीं था। वो ऐलान करता है कि उनके मज़बा तबाह कर दिए जाएंगे, उनके बुत पाश पाश कर दिए जाएंगे और उनके लोग मुंतशिर कर दिए जाएंगे। ये पैगाम सख्त है लेकिन ज़रूरी भी है। खुदा पाक है और वो हमेशा गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है, फतह की सज़ा में भी खुदा का असल मकसद बहाली है। बार बार वो कहता है, तब वो जान लेंगे कि मैं ही खुदाबंद हूं। खुदा की ख्वाहिश सिर्फ सजा देने की नहीं है, उसका मकसद अपने लोगों को दोबारा अपनी तरफ लाना है। यहां एक इंतबा भी है कि खुदा के सवा किसी और पर भरोसा करना बेफायदा है। सातवें बाब की आयत 19 और 20 में खुदा फरमाता है कि लोगों का चांदी और सोना जिससे उन्होंने बुत बनाए थे, इसके गजब के दिन बेवकात हो जाएगा। यह हमारे लिए भी एक जबरदस्त याद दहानी है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो हमें पैसे, कामयाबी और यहां तक कि अपनी सलाहियतों पर भरोसा करने को कहता है। इनमें से कोई भी चीज हमें नहीं बचा सकती। हकीकी तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ खुदा में ही मिलता है। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि खुदा हाकिम मुतलक है, चाहे जिंदगी कितनी बेकाबू महसूस हो। हज़क एल की तरह हम भी इस पर भरोसा कर सकते हैं कि खुदा हर हाल में हमारे साथ है, चाहे हम कहीं भी हों। दूसरी बात, हमें बुलाया गया है कि हम खुदा की सच्चाई को वफादारी से दूसरों तक पहुंचाएं, चाहे ये मुश्किल क्यों ना हो। शायद हमें वो नताइज ना मिले जिनकी हमें उम्मीद है, लेकिन हमारा काम सिर्फ इताअत करना है और बाकी सब खुदा पर छोड़ देना है। और तीसरी बात, हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में बिठाना चाहिए। सिर्फ बाइबल पढ़ लेना काफी नहीं है। हमें चाहिए कि हम उसे अपने अंदर से अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं। और आखिर में हमें दूसरों को गुनाह के खतरात से खबरदार करना चाहिए। मोहब्बत कभी खामोश नहीं रहती, ये सच बोलती है, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हज़क एल की कहानी हमें याद दिलाती है कि खुदा पाक है, हाकिम मुतलक है और हमेशा मौजूद है। खता की सजा में भी इसका दिल बहाली के लिए धड़कता है। तो आज आप किसी भी हालत में हों, ये बात याद रखें, खुदा ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। वो आपके साथ है, वो काम कर रहा है और वो आपको वफादार रहने के लिए बुला रहा है। इस पर भरोसा करें, इसकी इताअत करें और उसके कलाम को अपनी जिंदगी बदलने दें, क्योंकि असल उम्मीद और तहफ़्फ़ुज़ वही मिलता है।